بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ڈرامہ نگاری سے متعلق گفتگو کریں گے کہ ڈرامہ کے معنی و مفہوم، اجزائے ترکیبی، اس کے اقسام اور اس کی روایت۔ ڈرامہ بھی دیگر فکشن کی اصناف کی طرح انگریزی کے اثر سے اردو میں آیا۔ ڈرامہ مثنوی اور داستان کی ایک مخلوط شکل ہے۔ دیگر اصناف ادب کے مانند پہلے ڈرامے بھی خاص طوالت رکھتے تھے، لیکن بعد میں جیسے جیسے یہ صنف ترقی کرتی گئی، اس میں ایجاز و اختصار آتا گیا۔ ڈرامہ کی ضرورت اس لیے اردو میں پڑی کہ اردو ڈرامہ نگاروں کے سامنے انگریزی ادب کے لاجواب اور شاہکار ڈرامے تھے، اور جو تفنن طبع کے لیے انسانی زندگی کا حصہ تھے۔ سب سے پہلے کچھ انگریزی ڈراموں کا اردو میں ترجمہ ہوا، جس سے لوگوں میں ڈرامہ کے تئیں دلچسپی بڑھی، تو اردو میں بھی ڈرامہ نگاری کا آغاز ہوا۔ ڈرامہ کے لیے اجزائے ترکیبی تقریباً وہی ہیں جو ناول اور افسانے کے ہیں، کیونکہ ناول اور افسانے کا تعلق انسان کی اپنی زندگی کے کینوس سے محیط ہے، اس لیے اس کے لیے کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ لیکن ڈرامہ کے لیے اسٹیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج موجودہ زمانے میں انارکلی کو اسٹیج کرنے میں سب سے بڑی دقت یہ پیش آئے گی کہ اس زمانے کے حالات اور رہن سہن، تہذیب، رسم و رواج کو ہم ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ جس طرح ناول میں پلاٹ ناول کا سب سے اہم جز ہوتا ہے، اسی طرح ڈرامہ میں بھی پلاٹ سب سے اہم جز ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ڈرامہ میں جس قدر پلاٹ کا باہمی ارتباط زیادہ ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈرامہ میں پیش آنے والے واقعات ایک تسلسل ضرور رکھتے ہوں، ورنہ پلاٹ فسفسا ہو جائے گا، ڈرامہ کی ادبی اہمیت خاک میں مل جائے گی۔ ڈرامہ کے پلاٹ میں جتنے بھی قصے پیش کیے جائیں، ان میں فطری پن کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس سے غیر فطری ہوئے تو قاری کے ذہن و سماعت پر بار ہو جائیں گے، اور اگر ڈرامہ نگار نے اس خوبی کا خیال نہیں رکھا تو ڈرامہ انسانی زندگی کی صحیح ترجمانی نہیں کر پائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی میں اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھا ہے کہ پلاٹ میں کہیں سے کوئی کجی پیش نہ آنے پائے، اور اسی لیے انارکلی آج بھی زندہ ہے۔ حالانکہ اردو کا پہلا ڈرامہ اندرسبھا کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن فنی اعتبار سے اردو کا پہلا ڈرامہ انارکلی کو ہی قرار دیا جاتا ہے۔ پلاٹ کے بعد ڈرامہ میں سب سے زیادہ اہمیت کردار نگاری کی ہوتی ہے، کیونکہ کرداروں کے ذریعے ہی ڈرامہ نگار پلاٹ میں پیش آنے والے واقعات کو ترتیب دیتا ہے۔ اس لیے ڈرامہ نگار جسے اپنے ڈرامے کے لیے کرداروں کا تانا بانا تیار کرنا ہے، تو اس سے پہلے وہ اپنے کرداروں کو ذہنی طور سے اپنے معیار کی کسوٹی پر جانچ لیتا ہے کہ کیا یہ کردار ڈرامہ کے اختتام تک اس کی کہانی اور نقطہ نظر کا ساتھ دے پائیں گے یا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا ڈرامہ نگار اس نقطہ کو بھی ملحوظ نگاہ رکھتا ہے کہ اس نے جو بھی کردار اپنے ڈرامے کے لیے تخلیق کیے ہیں وہ بعمل ہیں اور وہ کہانی کو آگے بڑھانے میں کارآمد ثابت ہوں گے۔ ڈرامہ نگار اپنے کرداروں کے سلسلے میں بڑا محتاط رہتا ہے، کیونکہ اس کے کردار کی چستی ہی اس کے ڈرامے کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ کرداروں کا انتخاب کرنے میں ڈرامہ نگار کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اس کے کردار اسی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں۔ ان کرداروں میں اگر اساطیری کشش پائے
جائے گی تو یہ کردار عام انسانی زندگی سے بہت دور ہو جائیں گے اور ڈرامہ بھی انسانی دلچسپی کا مرکز نہیں بن پائے گا۔ ڈرامہ نگاری کی تاریخ میں جتنے بھی ڈرامے اپنی آفاقیت رکھتے ہیں، ان کے کردار ہی اس کی جان ہوتے ہیں۔ انگریزی ادب کے ڈرامے ہوں یا اردو ادب کے، سب کی شہرت ان کے کرداروں کے سبب سے ہوتی ہے۔ کردار نگاری کے بعد ڈرامہ نگار کو مکالمہ نگاری اور نقطۂ نظر کے سلسلے میں بھی کافی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ ڈرامہ نگار کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے کردار جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہوں اس سے متعلق زبان بھی بولتے ہوں، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کردار کی سچی ترجمانی کرتے ہوں، ساتھ ہی ان کے مکالموں میں مقصدیت کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ ڈرامہ نگار کو اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کے کرداروں کی زبان سے نکلے ہوئے مکالمے اتنے طویل نہ ہوں کہ وہ قاری کے ذہن پر بار ہو جائیں۔ ڈرامہ نگار کو ڈرامہ کے دوران اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت بھی ضرور کرنی ہوتی ہے۔ ارسطو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان چونکہ ابتدا میں جنگلی جانوروں کی سی زندگی گزارتا تھا، اس لیے لڑائی جھگڑے کے مناظر اگر ڈرامے میں پیش کیے جائیں تو انسان اپنے ماضی کی حرکات و سکنات میں کھو جاتا ہے۔ ڈرامہ نگار کا تاثر انسان کے دل و دماغ پر فوری طور پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ ڈرامہ کے کردار میں اپنے وجود کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ امانت علی کے ذریعے لکھا گیا ڈرامہ اندر سبھا اردو کا پہلا ڈرامہ ہے، جبکہ اہم محقق مسعود حسن رضوی ادیب کے مطابق واجد علی شاہ کا تخلیق کردہ رادھا کنہیا اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کو تیار کرنے میں لاکھوں روپے کی لاگت آئی تھی۔ اسی زمانے میں اندر سبھا لکھا گیا تھا۔ پہلی جنگ آزادی تک اردو ڈرامہ نگاری فارسی اسٹیج کے زیر سایہ پرورش پاتی رہی۔ بمبئی کے پارسیوں نے کئی تھیٹر کمپنیاں بنائی تھیں۔ یہ تھیٹر کمپنیاں پورے ملک کا دورہ کر کے تماشا دکھاتی تھیں۔ ان میں وکٹوریہ، اینجل، نیو الفریڈ بہت مقبول تھیٹر کمپنیاں تھیں۔ فنکار رونق بنارسی، حسینی میاں، ظریف لکھنوی اور آغا حشر کاشمیری وغیرہ ان کمپنیوں سے وابستہ تھے اور ان لوگوں نے یہاں بے شمار افسانے لکھے جن کی تعداد تقریباً 200 ہے۔ ڈراموں میں رقص، گانا، منظوم اور مکفّہ مکالمہ، عشق و محبت کے روایتی قصوں کو خاص اہتمام سے شامل کیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں شیریں فرہاد، لیلا مجنوں، گل بکولی، ہیر رانجھا جیسے رومانی قصوں کو ڈراموں کا موضوع بنایا گیا۔ ساتھ انگریزی ڈراموں کے اردو میں ترجمہ بھی کیے گئے۔ آسن لکھنوی نے شیکسپیئر کے ڈراموں ہیملیٹ، اتھیلو اور رومیو جولیٹ کے ترجمے خون ناحق، شہید وفا اور گلزار فیروز کے نام سے کیا اور یہ ڈرامے خاصے مقبول بھی ہوئے تھے۔ اسی دور میں آغا حشر کاشمیری پہلے ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے ڈرامہ کو فن کی شکل دی اور اس کو ادبی بنایا۔ اپنی فنی بصیرت اور ذہانت سے اردو ڈرامہ کے معیار کو بہت بلند کیا۔ پلاٹ کو نہایت محنت، دلجوئی اور خوش سلیقگی سے ترتیب دیا۔ اسی زمانے میں ایسے ڈرامے لکھے گئے جن کو کتابی شکل دی گئی اور اب ان کو پڑھ کر بھی لطف لیا جا سکتا تھا۔ مرزا ہادی رسوا کا مرقع لیلا مجنوں منظوم ڈرامہ ہے۔ ظفر علی خان کا جنگ روس و جاپان اور عبد الماجد دریابادی کا زود پشیماں ایسے ہی قابل ذکر ڈرامے ہیں۔ اردو ڈرامہ کی تاریخ میں امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی ایسا ڈرامہ ہے جو کوہ نور کی طرح چمکتا ہے۔ یہ ایک عام مقبول ڈرامہ ہے جس کی مثال آج تک نہیں ملی ہے اور شاید اپنی طرز کا پہلا اور آخری ڈرامہ ہے۔ مرزا ادیب، فرحت اللہ بیگ، عصمت چغتائی، شوکت تھانوی، کلیم احمد، شجاع
پطرس بخاری، سید سجاد ظہیر، عابد حسین اور پروفیسر محمد مجیب نے بھی ڈرامہ نگاری میں نمایاں حصہ لیا۔ اہم نکات میں کچھ چیزیں ہیں جس کو غور کر لیجئے گا۔ لفظ ڈرامہ اس یونانی لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھائی ہوئی چیز۔ کسی واقعے یا قصے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں: پلاٹ، مرکزی خیال، آغاز، شخصیت و کردار، مکالمہ، تسلسل اور کشمکش، تصادم، نقطۂ نظر، عروض، انجام۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی 6 ہیں: پلاٹ، کردار، مرکزی خیال، مکالمہ، موسیقی، آرائش۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو اہمیت دی ہے۔ ڈرامے کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 ٹریجڈی یا حزنیہ، نمبر 2 کامیڈی یا تربیہ۔ بھرت منی مندرجہ ذیل چیزوں کو ڈرامے کے لازمی اجزاء بتاتے ہیں: نمبر 1 لباس، نمبر 2 آواز، نمبر 3 جسمانی اعضاء کی حرکت، نمبر 4 رقص، نمبر 5 موسیقی۔ ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے۔ فارسی اسٹیج کا پہلا دستیاب ڈرامہ خورشید ہے۔ نواب واجد علی شاہ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار ہیں اور ان کا رہس رادھا کنہیا کا قصہ نقش اول ہے۔ آغا حسن امانت اردو کے باقاعدہ پہلے ڈرامہ نگار ہیں اور اندر سبھا باقاعدہ پہلا ڈرامہ ہے۔ اردو میں منظوم ڈراموں کی ابتدا واجد علی شاہ نے کی تھی۔ بہت بہت شکریہ۔